یہ سیلف کنٹرول جس شخص میں نہیں ہے وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی نمایاں کام نہیں کر سکتا، کوئی کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ضبط نفس اور سیلف کنٹرول جو ہے اس کے لیے کچھ ایکسرسائز کرنی پڑے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے شر جبکہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنی دانش میں خیر، اس لیے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ میرا اصل خیر کس سے میں ہے۔ اے اللہ یہ مجھے ضرور دے دے، یہ پتہ نہیں کہ اسی میں تمہارے لیے شامت ہے تمہاری۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، دیکھیے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے نزدیک اسلام مذہب نہیں دین ہے، مذہب کا لفظ اسلام کے لیے قرآن میں آیا ہی نہیں، اور ہمارے ہاں مذہب کی اصطلاح ہمارے سلف میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے استحکام کی بنیادیں کون کون سی ہیں، کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دوسری قوموں کے لیے اپنے استحکام کے لیے جو اساسات اویلیبل ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں۔ پہچانو کہ ایک ہستی ہے، اصل میں تو جو اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں دور تک دیکھنے والے ہیں، بارگاہ الست میں جن کی نگاہیں دور تک چلی گئی ہیں، وہ بس اس کے ایک فصیل ہے اینٹوں سے بنی ہے، فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو، جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ ہم آپ 50 برس سے کہہ رہے ہیں ہماری شہرگ ہے، شہرگ ہے، شہرگ ہے کشمیر، لیکن یہ جرت ہمارے اندر نہیں ہوئی کہ ہم الٹیمیٹم دیتے بھارت کو کہ انف از انف، اب اگر چھوڑتے نہیں ہو امریکہ اب کشمیر کو۔ دین ایک انقلابی دعوت ہے، دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی، کیوں ملوکیت کا اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا۔ انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے، اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا، آپ تو مجبور ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور سن، آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ ایمان، ما وراء الطبیعات، علم غیب، یؤمنون بالغیب، جو کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ گیا ہے، جو تمہارے عالم محسوسات سے ما وراء ہے۔